چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک بار سلسلہ گناہوں کی سزائیں لیے حاضر ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ ہم ہر سلسلے میں کسی نہ کسی ایک گناہ کے بارے میں کہ وہ گناہ کون سا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، قرآن و احادیث میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا، اس کے اسباب کیا ہے اور اس سے بچنے کا عمل کیا ہے، کس طرح اس گناہ سے بچا جاتا ہے۔ تو یوں الحمدللہ ہم ہر سلسلے میں یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم یہ گناہ کو بتائیں کہ یہ گناہ کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور FGN چینل کے ناظرین اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور تھوڑی دیر کا یہ سلسلہ ہے، ہو سکے تو توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اس سلسلے میں ضرور شرکت کریں۔ اچھی نیت کر لیتے ہیں، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم حاصل کرنے کے لیے شرکت کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اللہ آپ کو اور مجھے بھی دیکھنا نصیب کرے۔ تو احد پہاڑ کے برابر الحمدللہ درود پاک پڑھنے والے کو ثواب نصیب ہوتا ہے۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کی تعریف، غیبت کی ڈیفینیشن آئیے سنتے ہیں۔ کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سن لے یا اس کو پہنچ جائے تو اسے ناگوار معلوم ہو۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا، عیب یعنی خامی، مائنس پوائنٹ کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو، غیبت کہلاتا ہے۔ اب وہ چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، غلام، امامہ، لباس، حرکات و سکنات، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روئی اور خوش روئی وغیرہ کسی بھی ایسی چیز میں ہو جو اس کے متعلق ہو۔ جسمانیات میں غیبت کی مثال ہے، اندھا، لنگڑا، گنجا، ٹھنگنا، لمبا، کالا اور زرد وغیرہ کہنا۔ دین میں غیبت کی مثال ہے، فاسق، چور، خائن، ظالم، نماز میں سستی کرنے والا اور والدین کا نافرمان وغیرہ کہنا۔ مزید آگے چل کر نقل فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ غیبت میں کھجور کسی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی
اور سرور ہے۔ اللہ پاک اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری طرف سے غیبت والوں کے حقوق محض اپنے فضل و کرم سے خود ہی ادا فرمائے، کیونکہ اس عز و جل کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ بعض مرتبہ بعض کسی کی برائی کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کسی کی برائی نہ کرے، یہ غیبت ہے۔ سامنے والا کہتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں یہ اس میں ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے، غیبت کہتے ہی اسے ہے کہ جو اس میں کمی ہے، مائنس پوائنٹ ہے، اس کو آپ بیان کریں اس کی پیٹھ کے پیچھے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ جو کہہ رہے اور وہ اس میں نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ۔ اور آج غیبت کی بیماری جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اے FGN چینل کے ناظرین، آپ کو پتہ ہے غیبت کرنے کے نقصانات کیا کیا ہیں، غیبت کرنے کے عذابات کیا کیا ہیں؟ میرے شیخ طریقت ولی نعمت عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی ایک زبردست مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام ہی ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ ان نمبرز پر آپ رابطہ کریں تو گھر بیٹھے بھی آپ کتاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کو آپ پڑھیں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا غیبت کرنے کے نقصانات کیا ہیں اسی کتاب سے۔ آئیے میں آپ کو غیبت کرنے کے کیا نقصانات ہیں چند بیان کرتا ہوں۔ اللہ کریں یہ بات سن کر، یہ عذابات سن کر ہم غیبت سے توبہ کرنے میں اور بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سنیے غیبت کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اس میں 20 تباہ کاریاں غیبت کی یہ بیان کی ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے شروعات میں 20 تباہ کاریاں بیان کی ہیں، جیسا کہ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے ایمان برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ غیبت برے خاتمے کا سبب ہے کہ جو غیبت کرتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خدشہ ہے۔ غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت گناہ کبیرہ، بڑا گناہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ جو نماز روزے کی برکت ملنی چاہیے، نورانیت ملنی چاہیے، وہ غیبت کی وجہ سے چلی جاتی ہے۔ بکثرت غیبت کرنے والی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، غور کر لیجئے گا کہیں غیبت کرنے کی عادت تو نہیں ہے۔ اور سنیے، غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے۔ جو نیکی ہوتی ہے نا، یہ جل جاتی ہے۔ یعنی یہ مثال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ غیبت نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ غیبت بدکاری سے بھی سخت تر ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ اگر غیبت کی کوئی شکل و صورت ہوتی اور اس کو اگر دریا میں ڈال دیا جاتا تو سارا سمندر کا پانی خراب ہو جاتا۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ آج ظاہر سی بات ہے کہ جانور کا اگر کچا گوشت ہمیں دے دیا جائے نا، کچا تو دور کی بات ہے، پکایا گیا ہو اور تھوڑا سا کچا رہ جائے، پھر بھی ہم سے چبایا اور کھایا نہیں جاتا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مردار کا گوشت جہنم میں کھلایا گیا، کیا بنے گا؟ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے۔ اگر قبر میں عذاب کا معاملہ ہوا تو کیا بنے گا؟ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا۔ یعنی جہنم میں یہ عذاب ہوگا کہ وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور جسم کو چھیل رہا ہوگا۔ آج چیرا پڑ جائے نا جسم پر، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ سردیوں کے موسم میں چہرہ پھٹ جائے نا، برداشت نہیں ہوتا۔ ہونٹ پھٹ جائے، برداشت نہیں ہوتا۔ تانبے کے ناخنوں سے جب بندہ اپنے چہرے کو، جسم کو نوچے گا، اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور سنیے، غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا۔ غیبت کرنے والا قیامت میں
کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے۔ الامان والحفیظ، غور تو کیجیے ایف جین چینل کے ناظرین، یہ عذابات جو بیان کیے گئے سارے تو بڑی باتیں، ایک عذاب بھی برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، پھر ہم کیوں غیبت کرتے ہیں؟ بس دو بیٹھے نا، تیسرے کی خیر نہیں ہے، نہ بولنے کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ غیبت کے متعلق شرعی حکم کیا ہے اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت کرنے والا فاسق و گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ بغیر شرعی مجبوری کے غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے ہی کی طرح گنہگار ہوتا ہے۔ بعض ہوتے غیبت کرتے تو نہیں ہیں، سنتے ہیں اور بڑے مزے لیتے ہیں، ہاں ہاں جی جی سن رہے ہوتے ہیں۔ غیبت کرنے والا جہاں گنہگار ہے، سننے والا بھی ویسا ہی گنہگار ہے۔ یہ چند شرعی احکام ہم نے سنے۔ آئیے قرآن پاک میں ہمارا رب غیبت کے حوالے سے کیا فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا قرآن میں فرمایا گیا؟ اللہ ہمیں اس غیبت بلکہ ہر برائی، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے رب نے بھی ہمیں غیبت کرنے سے منع کیا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیبت کرنے سے منع کیا۔ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام، اور ہم ہیں کہ غیبت مزے لے کر رہے ہوتے ہیں۔ سنیے غیبت کیسے ہوتی ہے، اس کی چند مثالیں میں انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ یہ مثالوں کو سن کر آپ کو آئیڈیا آئے گا، پتہ چلے گا کہ غیبت ایسے بھی ہو جاتی، اس طرح بھی غیبت ہو جاتی ہے۔ امیر علیہ سنت نے غیبت کی چند مثالیں بیان کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت سنتے، سناتے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں۔ چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے، اس لیے عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ بھلے وہ دکھنے میں داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، زلفیں بھی ہے، کرتا پاجامہ بھی پہنا ہوا ہے، اسلامی بہن کہلاتی بھی نیک پرہیزگار، مگر جو غیبت کرنے والی یا غیبت کرنے والا ہے وہ نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و فاجر ہے۔ اللہ پاک بچائے ہمیں۔ چند مثالیں میں آپ کو غیبت کی بیان کرتا ہوں، کیسے غیبت ہوتی ہے۔ 3 لوگ جمع ہوئے، کہا جاتا ہے یار وہ گیا جان چھوٹی، ایسا کہنا بھی غیبت ہے نا۔ بیٹھے ہوئے تھے 2 3 4، ایک گیا نا، اب پیچھے سے باز کہتے ہیں یار وہ گیا جان چھوٹی، یہ بھی غیبت۔ اس نے بور کر دیا تھا، خام خواہ بحث کر رہا تھا، اپنی چلائے جا رہا تھا، کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ ڈیڑھ ہوشیار ہے، چکنی کرتا ہے، بات بات پر ہاں ہاں کہہ کے ہنستا تھا، سیدھے منہ بات کہاں کر رہا تھا، ذرا وائڈا یعنی لچا ٹیڑھا ہے۔ ہاں بھائی ایسوں سے اللہ بچائے۔ پیٹ کا بھی تھوڑا ہلکا ہے، ڈھول ہے۔ تم نے وہ بات جو اس کے سامنے کی نا، اس کا اب خوب ڈنکا بجائے گا۔ ہاں یار آئندہ یہ آئے تو بات بدل دیا کرو، کیونکہ اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چند مثالیں بیان کی گئی کہ جب 2 4 لوگ جمع ہوتے اس طرح کی کئی باتیں، بات بات میں بندہ کئی غیبتیں کر دیتا ہے۔ بعض بولنے والا بولے بھائی آپ نے غیبت کی، بولے میں نے نہیں کی۔ ارے جناب اتنی ساری غیبتیں، ایک نہیں بلکہ کئی غیبتیں ہو گئی۔ اور غیبت کرنے والا ایسا ہے نا کہ وہ اپنے نامہ اعمال سے نیکیاں ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے، جیسے وہ نا نیکیاں لٹا رہا ہے۔ وہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے اعمال نامے سے نیکیاں نکال کر اس کے نامہ اعمال میں جمع کروا رہا ہوتا ہے۔ کتنی آزمائش والی چیز ہے۔ یہ تو مردوں میں غیبت کی چند مثالیں تھیں۔ آئیے عورتوں کے اندر، اسلامی بہنوں میں غیبتیں کیسی ہوتی ہیں، کن کن الفاظ کے ساتھ ہوتی ہیں،
چند مثالیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں. تلاڑی ہے، اس کی 1.25 گز کی زبان ہے، اپنے میاں کو کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، اپنے میاں کے سامنے بہت زبان چلاتی ہے. ہاں بھائی، پھر میاں کے ہاتھوں پٹتی بھی ہے. جی، پھر بھی اس کی ناک کہاں ہے؟ اس نے اپنے بہو کے ناک میں دم کر رکھا ہے. بہو سے نوکرانی کی طرح کام کرواتی ہے. ارے بھائی، بہو تو اپنے ہاتھ سے مارتی ہے، بہو کو روٹی کہاں دیتی ہے؟ بہو بیچاری بیمار ہے تب بھی آرام کرنے نہیں دیتی، پڑوسنوں سے لڑتی رہتی ہے، چڑچڑی بہت ہے. میاں کے ہاتھ میں 2 پیسے آ گئے ہیں تو مزاج آسمان پر پہنچ گیا ہے. بچوں پر چیختی بہت ہے. یہ ایسی کنجوس ہے کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. خالی غریب بنتی ہے، کافی سونا دبا رکھا ہے. بچی بہت شریف ہے مگر اس کی ماں کی وجہ سے بیچاری کی منگنی ٹوٹ گئی. عمر کافی ہو گئی ہے مگر اس کو کہاں کوئی لے جاتا ہے. بیٹی جوان ہو گئی ہے مگر گھر میں نہیں بیٹھتی. 2 بیٹیوں کی شادی کی مگر پڑوس میں کسی کو جھوٹے منہ دعوت بھی نہیں دی. وہ تو سسرال میں جگڑ کر میں کے آ کر بیٹھی ہے. غور کریں، اس طرح کی کئی باتیں ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، چند باتیں نا. اس کے علاوہ تو کئی باتیں ہوتی ہیں جو آج عورتوں میں پائی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ غیبت کے گناہ میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ واقعی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے بڑا آزمائش والا معاملہ ہے. اللہ پاک اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بس کہتے ہیں نا 2 4 6 جمع ہوئے نا، 2 بھی جمع ہوتے نا. اچھا، شیطان جو ہے نا یہ ایسا عیار و مکار ہے. پہلے کیا کرواتا ہے؟ تعریفیں کرواتا ہے. فلاں تو بہت اچھا ہے، بڑا نیک ہے، فلاں تو بڑی نیک ہے، یوں ہے. پہلے کچھ تعریفیں ہوتی ہیں، بعد میں ہوتا ہے تھوڑا یہ بھی مسئلہ ہے، تھوڑا یہ بھی پرابلم ہے، تھوڑا یوں بھی ہے. سب اچھا ہے مگر یہ پرابلم ہے. یعنی تعریف سے شروعات کروائی جاتی ہے اور کہتے ہیں نا کب نہ جانے شیطان ہمیں غیبت کی طرف لے جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا. تو میں مشورہ دوں گا، اپنے آپ کو غیبت سے بچانے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی ساری وعیدیں، اتنے سارے عذابات جو ہم نے سنے، ایک بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے تو بنے گا کیا؟ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. آئیے، غیبت کس سبب سے ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ ہر سلسلے میں ہم ریزن، سبب بھی سنتے ہیں کہ کس سبب سے بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو آئیے سنتے ہیں کہ کس سبب سے ہم غیبت کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نمبر 1، غصہ. جب کسی پر غصہ آتا ہے نا، اب اس کی برائی بیان کرنا شروع کی جاتی ہے نا. جس کے بھی سامنے ملے اس کی برائی شروع، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے. غصے کے سبب بندہ غیبت میں مبتلا ہوتا ہے. نمبر 2، بغض و کینہ. عداوت جب دل میں بھری ہوتی ہے نا تو عداوت کی وجہ سے، بغض و کینہ کی وجہ سے بندہ غیبت کر رہا ہوتا ہے. تیسرا سبب، حسد. جب کسی سے حسد ہو جاتی ہے نا، جلیسی، جلن ہوتی ہے. حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس سے وہ نعمت چھین لی جائے، زائل ہو جائے، برباد ہو جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے. ہاں، اگر کسی کی نعمت کو دیکھا اور یہ تمنا کی کہ اللہ اسے بھی دے اور مجھے بھی دے، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ بلکہ غیبتہ کہا جاتا ہے، رشک کہا جاتا ہے. یہ تمنا کرنا کہ اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد کہلاتا ہے. تو حسد جب دل میں ہوتی ہے نا تب بندہ غیبت کی طرف لگتا ہے. چوتھی بات، زیادہ بولنے کی عادت. زیادہ بک 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 کرنے کی جس کی عادت ہوتی ہے نا وہ زیادہ غیبتیں کرتا ہے. بعضوں کو تو جناب فون پر بھی بات کرتے نا، 1 گھنٹے تک فون چھوٹتا نہیں ہے. ارے جناب کتنی باتیں ہیں. اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں زیادہ ہوتا ہے. کال شروع کیا، وہ فلاں یوں کرتی ہے، فلاں یوں کرتی ہے، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے. اتنی باتیں کہ بعض مرتبہ اگر سکیننگ کیا جائے یہ باتوں کا، اگر کوئی سکیننگ کرے تو ہو سکتا ہے ڈھیر ساری غیبتیں ہو سکتا ہے اس میں موجود ہوگی. اور عورتوں میں ایک طریقے سے باتیں کرنے کا زیادہ ایک رواج ہوتا ہے نا، بیٹھیں گے نا، اب کیا کھایا، کیا پیا، کیا پکایا. خیر یہ بولنا، یہ بتانا گناہ نہیں ہے، مگر یہ باتیں کرتے 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 پھر غیبت کی طرف گاڑی چلی جاتی ہے. تو زیادہ بک بک کرنے کی وجہ سے بھی غیبت کے گناہ میں بندہ پھنس جاتا ہے. ہنسی مذاق کی لت. ایسا شخص
دوسروں کو ہنسانے کے لیے لوگوں کی نقلیں اتار کر کے بھی بسا اوقات غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. کسی کی آواز کی، کسی کے انداز کی، کسی کی سائز کی مذاق اڑانا، بتانا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کر کے بتانا، یہ بھی تو ظاہر سی بات ہے اسے پتہ چلے گا تو برا لگے گا نا. کسی کی گاڑی ہے، اب اس کی گاڑی کو بولنا گاڑی ہے یا کھٹارا. اب جب اسے پتہ چلے گا میری گاڑی کے بارے میں ایسا کہا گیا، اس کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لوگوں کی مذاقیں اڑانا، اس کی وجہ سے بھی بندہ غیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور ایک سبب گھریلو ناچاکیاں، ان حالات میں غیبت سے بچنا قریب ناممکن ہوتا ہے. جیسا کہ آپس میں نا اتفاقی ہو گئی گھر کے اندر، بہو چلی گئی اپنے میکے میں، اب جناب ساس ہے وہ سب کے منہ برائیاں بیان کر رہی ہیں، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، وہ یوں کرتی تھی. اب یہ بہو بھی اپنے میکے میں جا کر سب کو بتاتی میری ساس ایسی تھی، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا. اسی طرح بعض جگہ رشتہ ہوتا ہے، اب رشتہ چلا نہیں نا، کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، اللہ کی مرضی. اب ہوتا کیا ہے، رشتہ کیوں ٹوٹا؟ یہ تھا، لڑکا یوں تھا، لڑکی ایسی تھی، لڑکی کے گھر والے ایسے تھے، لڑکے کے گھر والے ایسے تھے. کیا ہوتا ہے؟ یہی مسئلہ ہوتا ہے. اب برائیاں شروع، ہاں اب ایک دوسرے کو برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج تو رشتہ ہوتا بھی ہے پھر بھی غیبتیں ہو رہی ہیں، اور جناب ٹوٹتا ہے پھر تو خیر نہیں ہے. اتنی برائیاں کی جاتی ہیں، پیٹ بھر کر غیبتیں اور تہمتیں لگائی جاتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آزمائش میں تو آئے، یہ مسئلہ ہوا، آزمائش تو آئی، کہیں اور زیادہ آزمائش میں پھنس نہ جائیں. اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. 7واں، گلا شکوہ کرنے کی عادت. جہاں کسی کے بارے میں دوسرے سے شکوہ شروع کیا کہ شیطان نے بدگمانیوں، عیب دریوں، غیبتوں، تہمتوں اور چگلیوں کا ڈھیر لگوا دیا. اسی طرح تنقید بیجا کا مریض کسی کی براہ راست ڈائریکٹ اصلاح کرنے کے بجائے عموماً دوسروں کے آگے غیبتیں کرتا پھرتا ہے. وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے. بعض مرتبہ کسی میں کوئی کمی ہوتی ہے تو غیبت کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کو ڈائریکٹ نہیں بتاتا کہ تم میں یہ پرابلم ہے، تمہارے بولنے میں، تمہارے بیٹھنے میں، تمہارے بیان میں، تمہاری نعت پڑھنے میں، تمہارے فلاں معاملات میں یہ مسئلہ ہے. وہ انہیں نہیں بتائے گا، وہ دوسروں کو بتائے گا. تمہیں پتہ چلا؟ بولے نہیں، وہ تو یوں کرتا ہے، اس کا تو یہ مسئلہ ہے، اس کا تو یہ مسئلہ ہے. اب پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. تو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو تنقیدی ذہن والا ہوتا ہے نا، بعض ہر کام میں تنقید کرنی ہے. کوئی کتنا بھی اچھا کام کرے نا، بس تنقید کرنی ہے. وہ صحیح نہیں تھا، وہ صحیح نہیں تھا، یوں نہیں تھا. وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، اب ان کی جو بیوی تھی نا وہ تنقیدی ذہن والی تھی. کچھ بھی اچھا کام کرتے ہیں وہ تنقید کرتے رہتے، تم یوں کرتے ہو، تم یوں کرتے ہو، تم نے صحیح نہیں کیا، تم نے یوں نہیں کیا. ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ وہ بزرگ جو تھے وہ ہوا میں اڑنے لگے. اب نظر تو آ نہیں رہے تھے کہ وہ کون ہے. تو جو بیوی تھی آپ کی وہ بڑی متاثر ہوئی کہ کیا جناب ہوا میں اڑ رہے ہیں. جب وہ تشریف لائے مطلب گھر پر، تو بیوی نے کہا کہ آج تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. آپ تو کیا ہے، میں نے ایک شخص کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ دراصل وہ ہوا میں اڑنے والا میں ہی تھا. اب جیسے سنا میں ہی تھا تو کہتی اچھا اسی لیے آپ تھوڑا ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. اب جس کے دماغ میں تنقید بیٹھی ہوئی نا، کتنا بھی اچھا کر دو بس اس کو عیب نکالنا ہے، مائنس نکالنا ہے، غیبتیں کرنی ہے اور گناہ میں مبتلا ہونا ہے. اب آئیے غیبت سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے اس گناہ سے بچیں. چند باتیں وہ بھی سنتے ہیں. غیبت سے بچنے کے لیے دینی مشغلوں اور دنیا کے ضروری کاموں سے فراغت کے بعد خلوت یعنی تنہائی اختیار کیجیے، یا صرف ایسے سنجیدہ اور سنتوں کے پابند اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کی صحبت اختیار کریں جن کی باتیں خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کا باعث بنے. ذاتی دوستیوں سے قطعاً اجتناب یعنی بالکل پرہیز کیجیے. یعنی کوئی کام نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی مصروفیت یا مشغولیت نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اکیلے گھر میں وقت گزاریے، قرآن کی تلاوت کر لیجئے، ذکر و درود کر لیجئے، اللہ پاک کا ذکر کیجئے. اس طرح کچھ نہ کچھ ترکیب بنائیں، کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے، یوں ترکیب بنا لیں. تو اب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو کہیں نہ کہیں خدشہ ہے کہ غیبت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ زبان کا قفل مدینہ لگائیے کہ سب سے زیادہ غیبت زبان سے کی جاتی ہے، لہٰذا اس کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے.
تو زبان کا قفل مدینہ یعنی قفل یعنی تالا، اور مدینہ یعنی مدینہ، تو مدینے کا تالا لگا دیجئے، کم بولنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کم بولنے کی عادت بنانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں پتھر لیے رہتے تھے، حالانکہ یہ کم بولنے والے تھے، یہ تو اچھا بولنے والے تھے، یہ بولے تو واقعی برکت نصیب ہو جائے، مگر پھر بھی اپنے آپ کو کم بولنے کی عادت بنانے کے لیے منہ میں پتھر لیے پھرتے تھے۔ غیبت کے ہولناک عذابات کا مطالعہ کیجیے۔ کسی بھی مرض سے بچنے اور اس کا علاج کرنے کے لیے اس کے مہلکات یعنی ہلاک کرنے اور تباہ کرنے والی جو چیزیں ہیں اس کا جاننا ضروری ہے کہ اس سے مجھے کیا نقصان ہوگا، تو واقعی پڑھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ غیبت کرنے سے بچنے میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا، اپنے عیبوں کی طرف نظر کریں، مجھ میں کیا کم پرابلم ہے، مجھ میں کیا کم مسائل ہیں۔ کسی کے تو 2 عیب پتہ چل گئے تو ہمیں برا لگ رہا ہے اور ہم اس کی برائی کر رہے ہیں، ہمارے تو کتنے سارے عیب ہیں، ہمارے تو کتنے سارے مسائل ہیں، اور ہم خود دیکھ رہے ہیں نا، باقاعدہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنی ساری برائیاں ہمارے اندر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا رب بھی دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو اتنے اچھے سمجھ رہے، اور سامنے والی کی 2 پرابلم سامنے آ گئی، سامنے والا برا ہو گیا، ہم اتنے اچھے بن رہے ہیں، حالانکہ ہمارے تو 50 نہیں 500 عیب ہے، مگر ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، سامنے والے کو برا سمجھتے۔ تو اپنے عیبوں پر نظر رکھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں غیبت سے بچنے کا۔ آئیے وظیفہ سنتے ہیں۔ کسی مجلس میں بیٹھتے اور اٹھتے وقت یہ پڑھیے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ آئیے ایک بار آپ بھی پڑھ لیجئے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ ایک بار اور پڑھ لیجئے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ اس کی برکت سے اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو آپ کو دوسروں کی اور آپ کے اٹھنے کے بعد لوگوں کو آپ کی غیبت سے باز رکھے گا۔ تو یہ وظیفہ پڑھ لیں گے نا، انشاءاللہ الکریم غیبت سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بس اپنا ذہن بنا لیجئے، غیبت نہیں کرنی ہے، یہ رب کی نافرمانی ہے، اللہ پسند نہیں کرتا نا، میرا رب ناپسند کرے میں اس کو کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ نہیں نا، میرے رب نے منع کیا ہے، میں انشاءاللہ غیبت نہیں کروں گا۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کسی بھی مسلمان کی غیبت نہیں کریں گے، اور کوئی غیبت کر رہا ہے اس کی غیبت نہیں سنیں گے۔ اتنا تو کہتے ہیں نا پاور، اتنی طاقت تو ہو کہ کوئی غیبت کر رہا ہے تو ہم اسے روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر روک نہیں سکتے ہیں کم از کم وہاں سے کھڑے ہو جاؤ کہ میں کسی کی غیبت نہیں سنوں گا، اور واقعی اتنی ہمت پیدا کریں کہ کبھی بھی کوئی غیبت کی شروعات کریں فوراً آپ کہہ دیں کہ جناب غیبت ہو رہی ہے، نہیں میں غیبت نہیں سنوں گا، تو وہ ہو سکتا ہے غیبت سے رکنے میں اور آپ غیبت سننے سے انشاءاللہ عز و جل بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ اس گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں غیبت بلکہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئندہ انشاءاللہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبر